السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد حسن اخوند صاحب نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں پوری امت کی وجہ سے پریشان ہوں، پوری امت گناہوں میں مبتلا ہے، تقوی اور پرہیزگاری نہیں کرتے، خصوصاً علماء، مجاہدین، عہدیداران، عوام، جتنے بھی ولایت ہیں، علماء اور اسلامی حکمرانوں کے پاس جتنے بھی ممالک ہیں، تمام تر وہ تقوی اور پرہیزگاری کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں ان پر بار بار آ رہی ہیں اور حق علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ملا محمد حسن اخوند دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے کہ ہر بندہ گناہ سے بچے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں۔ اور میری اس بات کو امت مسلمہ کے حکمران، علماء، عہدیداران سب کو پہنچا دے، اور خصوصاً افغانستان کے جتنی بھی ولایتیں ہیں تمام تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ان کے جتنے بھی عہدیداران ہیں سب کو میں جانتا ہوں کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، اور خصوصاً ملا برادر کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائے۔ میں آپ سب سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اور میں جو اس پر اجرت چاہتا ہوں وہ صرف اللہ سے چاہتا ہوں۔ مولانا محمد حسن صاحب فرماتے ہیں کہ میں ظاہر شاہ کے زمانے سے موجود ہوں اور اس وقت سے امتحانات دیکھ رہا ہوں۔ اگرچہ ہم حکومت میں تھے یا حکومت میں نہ تھے اور اب حکومت میں ہیں، تو اب تک ہمارے اوپر امتحانات جو ہے من جانب اللہ وہ آ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ ہم امتحان در امتحان سے گزر رہے ہیں۔ سارے کفار ہمارے در پہ ہیں، سب کفار مل کر ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین اور اسلام کے اس نقشے کو، اس چہرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس عہدے پر ہے، جس ولایت میں، اس کو چاہیے کہ وہ تقوی پرہیزگاری سے کام کرے، ہر بندے کا حق اس کو دے، شخصی خواہشات کو ترک کرے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں میں بے دین لوگوں کو نہ آنے دیں، تاکہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں وہ احسن طریقے سے ادا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری حال پر رحم فرمائے گا، وہ کریم اور غفور ذات ہے، کیونکہ نہ اللہ مسکین ہے، نہ اللہ بخیل ہے، اور نہ اللہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہماری مدد کرے گا اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ اس لیے جو بھی عہدیدار ہے وہ اپنا فائدہ نہ اٹھائے اپنے عہدے سے، اور مملکت اسلامی کے سربراہان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین اسلام اور قرآن کی تربیت دیں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور دین اسلام پر فیصلے کرنے چاہیے ہم سب کو۔ اور میں ملا برادر کو خصوصاً کہتا ہوں کہ کافروں سے وہ معاملہ اور فیصلہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کسی کا محتاج ہمیں نہیں بننا چاہیے، احتیاجی صرف اور صرف اس ذات کے لیے رکھنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور کئی دفعہ انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا اپنے عہدیداران کو، اپنے علماء اور مجاہدین کو خصوصاً، کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے اور اس کے ضمن میں فیصلے کریں، اور جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ کے کام ہیں،
ان کو ختم کر دے اور صحیح اور حق طور سے فیصلے کرے۔